السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز علی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا زندگی آسان بنانے کا طریقہ. تو اس طریقے میں سب سے پہلے آتی ہے نماز. تو اگر آپ نے اس پر عمل کیا، جو میں چھوٹی ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہا ہوں 3 سے 4 منٹ کی، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو مجھے پوری امید ہے، اللہ کی ذات سے گارنٹی ہے میری، کہ انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. سب سے پہلے میں آپ کو نمازی بننے کا بتایا تھا کہ 1 سے 2 نماز کریں. اچھا، اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں، اب مین چیز یہاں پر آ جاتی ہے. اگر آپ نمازی بن جاتے ہیں تو اس پر قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے بڑا عمل یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو 2-4 پڑھ کے پھر واپس بھاگ جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر واپس ہوتا ہے. اکثر ہی چلتا رہتا ہے. دیکھیں دوستو، سب سے بڑی بات یہ دین میں ہمارا یہ ہے کہ غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان صرف نماز کی لکیر ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے. تو اگر ہمیں اپنی زندگی آسان کرنی ہے، نماز تو ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 نماز سے شروع کریں، 2 سے 4 ہوں گی، 4 سے 6 ہوں گی، 5 ہو جائیں گی، 6 ہو جائیں گی انشاءاللہ. جیسے تہجد گزار بھی آپ بن سکتے ہیں اللہ کے کرم سے. تو مین چیز یہ ہے کہ اب اس کے اوپر ہم قائم کس طریقے سے رہتے ہیں. اب دیکھیں دوستو، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دم سے نمازی بن جائیں ایک دم، اور ہمارا قسمت ہی ہماری ایک دم پلٹ جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے 2 دن نماز پڑھ لی، ایسا نہ ہو تیسرے دن اٹھ کر گیا سرفراز بھائی نے کہا تھا زندگی آسان ہو جائے گی. تو بھائی ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے نا سارے عمل کرنے ہوتا ہے. تو آپ میری بات یہ جو میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں نا، یہ اس پہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا نماز پہ قائم کس طریقے سے رہنا ہے. دیکھیں دوستو، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ہمت نہیں ہارتا. وہ اپنی آخر تک اپنی کوشش مسلسل کرتا رہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں. کہیں ہماری ایک نماز نکل گئی تو اس نے دونوں تینوں چھوڑ دی. تو ہمیں کرنا یہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 2 وقت کا نمازی بنا دے، 3 وقت کا بنا دے، 5 وقت، جتنی بھی ہم آہستہ آہستہ بن جائیں نا، پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فائٹ کرنی ہے اب شیطان سے. اب یہ سمجھ لیں یا تو وہ جیتے گا یا پھر آپ جیتو گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری جان لگا کے اپنا، اگر خدا نہ خواستہ وہ کیا کرے نکلوا دی آپ کی نماز. میں آپ کو بالکل ریل بات بتا رہا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے. اگر بس یہ شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے ہمیں یہ گمان نہیں جاتا کہ ہمیں وہ روک رہا ہے. اب اس نے اگر روک دیا، آپ کو کیا چاہیے، آپ کی نماز نکل گئی، آپ گھر پہ پڑھ لو نماز، جو کام پر ہو وہاں پڑھ لو، مسجد میں جہاں بھی آپ کو ملے. مقصد یہ قضا آپ کی نماز نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ سوچتے ہیں لوگ کہ یار شیطان کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے، یار تو بڑا گناہ گار ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. تو اس طرح بندہ بولتا ہے یار میں تو یار یہ گناہ بھی کر رہا ہوں، میں تو فلم بھی دیکھ رہا ہوں، میں تو پینٹ شرٹ بھی پہن رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں. تو مقصد اس بات کو آپ اس کو اگنور کر کے نا، اس کو جھٹلا کر لاہور پڑھ کر آپ نماز پڑھیں. دیکھیں ہمارا کام ہے، اللہ کے بندے ہیں ہمارا کام ہے حکم بجا لانا. تو رب نے جو ہمیں کام دے دیا، جو ہمارا کام ہے، ہمیں وہ کام حکم بجا لانا ہے. اور شیطان اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے. نماز قبول ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ معاملہ، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ. اس بنیاد پر، اس امید پر نماز پڑھتے رہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو آپ نماز پڑھتے رہیں. دوسرا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ پورے طریقے سے بن رہا ہے تو ادھر ادھر کی کیا بات ہے. نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنیں بھلے. اگر مثال کے طور پر آپ فلم دیکھیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی پرسنل لائف سے میں آپ کچھ بتاؤں گا. تو ایسا بھی میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہم جیسے دوست ہوتے ہیں، ٹین ایجر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ فلم وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو کبھی جو فجر کا ٹائم آیا تو یقین کریں میں جب نماز پڑھتا تھا میرے دوست میری مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ریئلات میں اصل میں ہوتا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے. لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے یہ ہے کہ یار تو فلم دیکھ رہا ہے، تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، نماز پڑھنے چلے گا. تو کوئی بات نہیں دوستوں، میں اپنی بتاؤں کہ آخری فلم میں نے گلیڈیٹر دیکھی تھی. گلیڈیٹر، اور ہم 3 دوست تھے، ہم اس میں فلم دیکھ رہے تھے سنیما میں. یقین کریں جب ہاف ٹائم آیا تو ہم تینوں نماز پڑھنے چلے گئے. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی. مغرب کی نماز ہم پڑھی، آ کے پھر ہم نے فلم دیکھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو صرف کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. دیکھیں آپ انشاءاللہ اپنی، اگر آپ جنگ لڑتے رہے نا شیطان سے، اور اگر آپ نے چھوٹی سی یہ جنگ جیت لی، کوئی بڑی بات نہیں دوستو، آرام سے کر سکتے ہو. آپ جو بھی کام کر رہے ہو، دیکھیں یہ پھول پودے، پہاڑ، چرند پرند، گلیشیئر، سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے. یہ سمجھ لیں تو لوگ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو. ہمیں دنیا کا بھی حساب سے چلنا ہے اور آخرت کا بھی حساب کرنا ہے. ہمیں کتنے مزے کرنے ہیں کر لیں، لیکن ایک لمٹ دی ہوئی ہے، ایک لائن دی ہوئی ہے، ہمیں وہ کراس نہیں کرنی. لائن کیا ہے؟ گناہ کا عنصر اس میں نہیں آنا چاہیے. کوشش یہ ہے گناہ کا عنصر نہ ہے. مثال کے طور پہ فلم دیکھنا تو گناہ تو ہے، لیکن اگر آپ 2 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی اور برے کاموں سے، بے حیائی اور برے کاموں سے. تو نماز آپ کو روک لے گی. تو یہ دوسرا پوائنٹ آپ گرا باندھ لیں اس کی، کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں،
कुछ भी कर रहे हैं आपको नमाज नहीं छोड़नी किसी हाल में। जो नमाज़ें आप शुरू कर चुके हैं, मैंने आपको बताया ना, एक नमाज अगर शुरू कर ली तो आप एक पढ़ते हैं, दो करी, दो कर ले, तीन। तो मेरी जो वो नमाज थी सैन में तीसरी नमाज थी वो मगरिब। तो मगरिब नमाज मैंने कहा यार मैं अल्लाह से वादा है कि मुझे ये नमाज हर हाल में पढ़नी, नहीं छोड़नी। तो मैं वो नमाज, हम लोग 3 दोस्त हैं, हम तीनों वो नमाज पढ़ने गए। तो अल्लाह का शुक्र है, देखें आज क्या हुआ, फिर वो दाढ़ी भी आ गई, नमाज भी आ गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ के जरा सफ़ेद कपड़े पहन लें, क्या मकसद है, बिल्कुल ऐसा हो जाए, ऐसे ये ज़रूरी नहीं है। ये सब इंशाअल्लाह ताला जब आपके दिल साफ़ हो जाएगा ना, नूर से मुनव्वर हो जाएगा आपका दिल, तो इंशाअल्लाह ताला आपको गुनाहों से खुद ही नफ़रत होगी और आप खुद ही नमाज़ी बन जाएंगे। दोस्तों अगर मेरी आज की बात आपको समझ आई हो, दूसरी मेरी वीडियो है, तो इसके अलावा मैं और भी आपको ऐसा ही पॉइंट आपको हाईलाइट्स करवाता रहूँगा जिससे शैतान आपको रोकेगा। नमाज के दरमियान मेरी 2-3 वीडियो आएंगी, टोटल 4-5 इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि आपको नमाज़ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद में ज़िंदगी को आसान करने और मज़ीद तरीके जो हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पर हम रुके हुए हैं और उसमें कोई मसला भी नहीं, उस पर अमल करने का मैं आपको कोशिश करूँगा पूरे वो बताने की। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बात आपको सही लगी हो तो कोशिश करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको फैलाने की कोशिश करें वीडियो को, और इसका सवाब आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी मिलेगा। इसकी वजह से अगर एक बंदा भी नमाज़ी बन जाता है दोस्तों, देखें, तो आप भी उसमें सवाब में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे सब दोस्त, सब मुसलमान नमाज़ी हो जाएं और ज़िंदगी इंशाअल्लाह, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी आसान होगी इंशाअल्लाह।